Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذب عذابا أليما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم ان قریب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے جب آپ مال غنیمت لینے کے لیے نکلیں گے تاکہ آپ اسے لے لیں ہم کو بھی چلنے دیجیے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں کہہ دیجئے تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ایسے ہی اس سے پہلے فرما دیا ہے تو وہ کہیں گے کہ معاملہ یہ ہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو بلکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں آپ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تمہیں ایک سخت طاقتور جنگجو قوم سے جنگ کرنے کے لیے بلایا جائے گا جن سے تم جنگ کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ رب العزت بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا اور اگر تم ویسے پھر گئے جیسے کہ اس سے پہلے تم پھر گئے تھے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا ہاں اندھوں کے لیے لنگڑوں کے لیے یا جو بیمار ہیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور جو پھر جائے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا کل کے درس میں یہ ذکر تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا تو آس پاس کی جو بستیاں تھیں ان کو بھی چلنے کی دعوت دی تو ان لوگوں نے حیلے بہانے کیے یہ سوچ کر کہ مکے کے لوگ جب مدینے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مار سکتے ہیں تو یہ لوگ مکے جا رہے ہیں اور صرف 1400 کی تعداد ہے تو وہاں پر تو ان کی ایک بڑی تعداد ہے وہ سب تو ان کو ہلاک کر دیں گے یہ واپس نہیں آئیں گے اس لیے حیلے بہانے کیے کہ ہمارا مال یہاں پر ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے پڑا ہوا ہے اہل و عیال ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس لیے ہم کو معاف کر دیجئے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اسے کہہ دیجئے کہ اللہ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے تو کون تمہارا مالک بن جائے گا اللہ کے مقابلے میں بس معاملہ یہ ہے کہ اللہ باخبر ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو تم نے تو یہاں تک یقین کر لیا تھا کہ رسول اور مومنین
اب پلٹ کر کبھی اپنے گھر آ ہی نہیں سکتے ہیں، اور یہ دلوں میں بھی بات جاگزی ہو گئی تھی، اور تم نے بہت برے برے گمان کیے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہو ہی ایسے کہ ہلاک کر دیے جاؤ، کیونکہ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان نہیں رکھتا تو اللہ نے ایسے کافروں کے لیے جہنم میں دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ ہی کی بادشاہت آسمان و زمینوں میں، وہ جس کی چاہتا مغفرت فرماتا ہے، جسے چاہتا عذاب دیتا ہے، وہ بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، آپ مدینے پہنچے، اللہ رب العزت کا دوسرا حکم صادر ہو گیا کہ اے نبی، اب آپ جو ہے یہودیوں پر جو خیبر میں آباد ہیں ان پر آپ چڑھائی کر دیجئے، ان پر حملہ کر دیجئے، کہ انہوں نے بدعہدی کی تھی، انہوں نے وعدے کو توڑا تھا، اس وعدہ خلافی کی وجہ سے وہ اس کے مستحق ہے کہ ان پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا۔ جب آپ حملے کے لیے نکلے تو یہ جو آس پاس کے دیہات کے رہنے والے لوگ تھے، کمزور ایمان والے تھے یا منافقین تھے، انہوں نے کہا کہ یہود کی تعداد تو بہت کم ہے اور مسلمان تو ان کے اوپر بھاری پڑ ہی جائیں گے، چلو اب تو وہاں پر مال غنیمت خوب ملے گا، کم از کم لوٹ کر لانے کا اور مال غنیمت سے خوب مالا مال ہونے کا موقع مل جائے گا، چلو اس جنگ میں ہم لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے چلنے کا ارادہ کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ جدھر جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر وہ مال حاصل ہو سکے، ہم کو بھی وہاں پر چلنے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے احکام بدل دینا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ وہاں جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے پہلے فیصلہ فرما دیا ہے۔ جب وہ اللہ کا حکم سنیں گے تو پھر وہ کیا کہیں گے مسلمانوں سے کہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، ہم سے حسد کرتے ہو، ہم لوگ جانا چاہتے ہیں اور ہم کو تم لے جانا نہیں چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ سارا کا سارا مال خود اکیلے بٹور لو اور اکیلے حاصل کر لو، اس لیے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اللہ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ منافقین اور یہ کمزور ایمان والے دیہاتی مومنین کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، بس تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ نے حکم دیا، دوسرا حکم دیا کہ یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو واقعتاً جہاد کا شوق ہے، نبی کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کا شوق ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے رضامندی کے لیے کیا بولتے ہیں کہ کافروں سے مقابلہ کرنے کا تمہیں شوق ہے، تو اللہ رب العزت تمہیں موقع دیتا ہے، لیکن کب؟ جب تمہیں بلایا جائے ایک سخت جنگجو طاقتور قوم کی طرف، تو تم لوگ نکل پڑو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا تو ان سے تمہاری جنگ ہوگی یا سب وہ سب کے سب جو ہے سپر ڈال دیں گے اور سب کے سب جو ہے ماتحت ہو جائیں گے اور اسلام لے آئیں گے۔ اب یہ رہا معاملہ کہ یہ کون سی قوم ہے جو بہت سخت جنگجو اور تھی؟ تو ایک قبیلہ تھا بنو حنیفہ یا بنو حنیفہ، یہ وہ قبیلہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس قبیلے کے کسی فرد نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، مسیلمہ کذاب، یہ بہت سخت جنگجو قوم تھی اور ان کی تعداد بہت بڑی تھی۔ ان کو پورا بھروسہ تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے لڑنے کے لیے تو ہمارے پاس تعداد بہت ہے اور ہم نمٹ لیں گے۔ اور مسیلمہ کذاب کے چاہنے والے بھی ماننے والے بھی بہت ہو گئے تھے۔
تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ایک موقع پر ان سے لڑنے کا، تو بہرحال یہ پیچھے ہٹے۔ دوسری قوم اور بھی ہو سکتی ہیں جو قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف، یہ جو قبیلے تھے یہ حنین کی طرف آباد تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چڑھائی کی تھی تو انہوں نے بہت سخت مقابلہ کیا تھا، اور ان کا جو علاقہ تھا پہاڑیوں والا تھا، اور پہاڑیوں کے بیچ سے ہی جانا پڑتا تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر شروع کیا تو دونوں طرف پہاڑیوں پر بڑے ماہر تیر انداز بٹھا دیے، جنہوں نے جب تیر چلانا شروع کر دیا تو مسلمانوں کے پاؤں مقابلہ کرنے سے پہلے ہی اکھڑ گئے، ان کے قدم اکھڑ گئے، سب افراتفری مچ گئی۔ اس وقت 12,000 کی فوج تھی مسلمانوں کے پاس، اور دل میں ایک خواہش جذبہ پیدا ہوا تھا، ایک قسم کی خوشی یا کہہ لیجیے کہ تمکنت پیدا ہو گئی تھی کہ جب ہم 313 تھے تو غالب آ گئے، جب ہم 1000 کی تعداد میں یعنی 700 تھے تو غالب آ گئے، جب ہم 3000 کی تعداد میں تھے جنگ خندق میں تو غالب آ گئے، آج تو ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں، کس کی ہمت کہ آج ہم کو شکست دے سکے۔ یہ دل میں جو وہ پیدا ہوا، یہ تمکنت یا رعونت جو پیدا ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کا مزہ مسلمانوں کو جنگ سے پہلے ہی چکھا دیا۔ دونوں طرف سے قبیلوں نے تیر انداز بٹھا دیے، اور جیسے ہی قافلہ بیچ میں پہاڑوں کے پہنچا تیروں کی بارش ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے رہے، پھر آپ نے سب کو آواز دی، جو بھاگ رہے تھے پھر رکے، پھر اس کے بعد جب مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ تو ایسی جنگوں سے یہ منافقین اور یہ کیا بولتے ہیں کہ دیہاتی جو کمزور ایمان والے تھے یہ بہت بھاگتے تھے، جہاں پر لگتا تھا کہ یہاں پر کامیاب ہو جائیں گے بس وہیں پر جانے کی کوشش کرتے تھے، اور وہاں پر بھی جا کر پیچھے رہتے تھے، آگے نہیں آتے تھے کہ ہم کو مرنا نہ پڑے، مسلمان جنگ کریں ہم پیچھے سے واہ واہی کرتے رہیں اور اس کے بعد مال غنیمت برابر کا ہم لوگ حاصل کر لیں۔ یہودیوں کے اوپر جو حملے کا حکم ہوا تھا خیبر میں، اس کی وجہ تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے جب مجاہدی کی تھی تو ایک دو جماعتوں کو نہیں، ایک دو قبیلوں کو نہیں، مکے میں اور آس پاس کے جتنے قبیلے رہے ہوں گے یہاں تک کہ مدینے میں بھی، سب کو انہوں نے بھڑکایا، اکسایا اور مسلمانوں کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا۔ اس وقت تقریباً 10-12 ہزار کی تعداد میں مکے سے لوگ جو حملہ کرنے آئے تھے، جب مسلمانوں کی تعداد 3-4 ہزار تھی اس وقت، جس کو ہم جنگ خندق کہتے ہیں، اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ حزب کے معنی آتے ہیں فوج کے، پارٹی اور جماعت کے، تو احزاب یہ جمع ہے، پلورل ہے، یعنی بہت سی جماعتیں، بہت سی فوجیں ایک ساتھ مل کر حملہ کرنے آئی تھی، جیسے کہ آج کے زمانے میں ناٹو فوج ہے، یہ تقریباً 30 ملکوں کی ملا کر فوج ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ 30 ملک الگ الگ ہیں، جب ان کو کہیں پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو ایک سربراہ ان کا بنایا جاتا ہے اور وہ حملہ کرتا ہے تو یہ 30 ملکوں کی فوجیں ایک ساتھ اس کے پیچھے چل پڑتی، یہ احزاب ہو جاتی۔ جیسے افغانستان پر حملہ ہوا تو ناٹو نے کیا، وغیرہ وغیرہ بہت سی جگہوں پر، آج کل سیریا پر بھی ناٹو کی فوج چل رہی ہے۔ تو یہ جو مسلم ممالک پر حملہ کرتے ہیں یہ تمام کے تمام کفر کی جماعتیں جو ہیں ایک ساتھ مل کر حملہ کرتی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا اور آج بھی وہ ناٹو فوج موجود تھی. وہ اس وقت کی ناٹو فوج تھی اور یہ اس وقت کی ناٹو فوج. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں مومنین ان کو ہم غالب کر کے رہتے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو ان منافقوں کو کہا گیا کہ ایک سخت جنگجو قوم کی طرف تمہیں بلایا جائے گا، یا تو تمہاری جنگ ہوگی یا وہ سپہ ڈال دیں گے اور وہ مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے. یاد رکھنا کہ اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ رب العزت تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اگر پہلے کی طرح تم پھر گئے، منہ پھیر لیا، تو یاد رکھنا کہ اللہ دردناک عذاب دے گا. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو جنگ سے رخصت دی گئی ہے، وہ نہ جائیں تو ان کے اوپر کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں. کون ہے وہ؟ ان میں سے ایک وہ جو آنکھوں سے محروم ہے، اندھا نابینا. دوسرے وہ جو پاؤں سے معذور ہے، یعنی لنگڑا آدمی جو ہم کہتے ہیں. تیسرے وہ جو بیمار ہے، جو بیمار ہے. اس میں اور بھی بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. ان تینوں کیٹیگری میں اور بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک تو وہ جو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب زیادہ ان کا طاقت نہیں ہے، چل نہیں سکتے ہیں. بچے، عورتیں، یہ سب اس میں شامل ہیں کہ اگر یہ جنگ میں نہیں جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی گناہ، کوئی قصور نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ان کی کوئی پکڑ اور گرفت نہیں ہوگی. ہاں اگر جانا چاہیں تو اللہ کی طرف سے ممانعت بھی نہیں ہے. اس کی مثال جو ہے صحابہ میں ملتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مہمان نواز ہیں، کہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو تقریباً 6 مہینے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. 6 مہینے انہوں نے اپنے گھر میں رکھا اور ہر اعتبار سے انہوں نے آپ کے مہمان نوازی کی. جب پھر مسجد نبوی میں گھر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل عیال کے ساتھ ادھر آ کے منتقل ہو گئے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب یہ قسطنطنیہ کی طرف حملہ ہوا تو وہاں جا رہے تھے تو راستے میں طبیعت خراب ہو گئی. تو سپہ سالار نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ جنگ میں شریک نہ ہوں، آپ یہاں پر خیمے میں آرام کریں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جنگ میں شریک ہوں گے. اور آپ لوگوں کو ایک وصیت یہ بھی کر دیتا ہوں کہ اگر راستے میں ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمیں نہلا کر، کفن باندھ کر، کفن دے کر ہمیں جو ہے گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ دینا. میری لاش کو گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ دینا اور میدان جنگ میں دوڑا دینا. اللہ کا کرنا کہ طبیعت خراب ہوئی اور راستے میں ہی انتقال ہو گیا. جیسے ان کی وصیت تھی ویسے ہی کیا گیا. نہلا کر، کفن دے کر ان کو جو ہے گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ دیا گیا. اور جب کافروں کے فوج میں گھوڑا دوڑایا گیا تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ ان کے زندے تو لڑتے ہی ہیں، مردے بھی لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. مطلب یہ مرنے والی قوم نہیں ہے، یہ مر کے بھی لڑتے ہیں، جی کر بھی لڑتے ہیں. ان سے لڑنا کسی بھی اعتبار سے ممکن نہیں ہے. نتیجے کے طور پر کافر فوج کو شکست ہو گئی. پھر وہیں پر ان کی مسجد بنوائی گئی ان کے نام سے، جو ابو ایوب انصاری کے نام سے مسجد مشہور ہے. اور مسلمانوں نے کہہ دیا کہ اگر تم نے اس مسجد کو نقصان پہنچایا تو یاد رکھنا کبھی اس ملک میں، اس شہر میں، اس علاقے میں ناقوس نہیں بچ سکے گا. یعنی ناقوس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہندو بھونپو بجاتے ہیں نا، وہ کیا بولتے ہیں؟ شنکھ. تو ایسے ہی ان کے ہاں بھی عبادت جب ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک ناقوس بجاتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے، سائرن کے لیے ایک قسم کا. تو یہ کہہ دیا گیا کہ کبھی ناقوس نہیں بچ سکے گا. یہ یاد رکھنا. آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ وہ مسجد وہاں پر قائم ہے.
لیکن اللہ نے فرمایا کہ بہرحال جو نابینا ہیں، جو پاؤں سے معذور ہیں، جو بیمار ہیں، اگر وہ شریک نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں ہوں گی، اور جو پھر گیا، رخ پھیر لیا، اللہ اسے دردناک عذاب عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں منافقوں اور رخ پھیر کر بھاگنے والوں سے بچائے اور مومنین کی فہرست میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔